کہ اللہ نے یہ صحابہ کے بغض رکھنے والے سینوں کو ہمیشہ زخمی ہی رکھا ہے. کبھی ان کے سینے پرسکون نہیں، ہمیشہ یہ اپنے سینوں کو چاک کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ یہ اپنے سینوں کو زخمی کرتے رہتے ہیں. یہ ان کی دنیا میں سزا ہے، آخرت میں سزا تو اس سے دگنی ہونے والی. آخر پہلے نمبر پر کیوں صاحب؟ ابو بکر پہلے نمبر پر کیوں؟ تو یہ بات سمجھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کی صحیح روایت، راوی حضرت ابو ہریرہ، اللہ کے نبی نے کہا لوگوں قیامت کے دن جنت کے دروازے ہوں گے. ایک دروازہ باب الصلاح کے نام سے ہوگا، نماز پڑھنے والے باب الصلاح سے گزر کر جائیں گے. ایک دروازہ باب الریان ہوگا، روزے دار اس سے جائیں گے. ایک دروازہ باب الجہاد ہوگا، جنہوں نے اپنے گردنوں کو اللہ کے راستے میں کٹوایا، شہیدوں کو باب الجہاد سے داخل کروایا جائے گا. اور ایک دروازہ باب الصدقہ ہوگا، صدقہ دینے والوں کو وہ دروازے سے. یہ دروازوں کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ بیٹھے ہیں. ابو بکر صدیق نے پوچھا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا یہ جنت کے سارے دروازوں سے بھی کوئی شخص ہوگا جس کو آواز دی جائے گی؟ جنت کے سارے دروازوں سے بھی کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ اللہ کے نبی نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو ابو بکر کا مقام بتاتے ہوئے کہا، ابو بکر وہ تو ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے دعوت دی جائے گی. اور پہلا کیوں؟ پہلا اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا اور میرے پیچھے پلٹ کر دیکھوں گا ابو بکر داخل ہو رہے ہوں گے. اللہ کیوں پہلا نمبر؟ اس لیے کہ نبی نے عطا کیا، اس لیے کہ نبی نے عطا کیا. اور ایک بات بتاؤں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی ایک روایت آخر پہلے نمبر پر کیوں ابو بکر صدیق؟ تو یہ روایت سنو. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آیا اور آ کر کہنے لگا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ معاملات کے اندر ابو بکر سے مشورہ کرتے رہیں. اللہ اکبر. جس کو اللہ مشیر بنا دے نبی کا، وہ مقام دنیا کی طاقتیں مل کر چھین نہیں سکتی. اور یقین جانیے، کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے کہ اللہ نے یہ صحابہ کے بغض رکھنے والے سینوں کو ہمیشہ زخمی ہی رکھا ہے. کبھی ان کے سینے پرسکون نہیں، ہمیشہ یہ اپنے سینوں کو چاک کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ یہ اپنے سینوں کو زخمی کرتے رہتے ہیں. یہ ان کی دنیا میں سزا ہے، آخرت میں سزا تو اس سے دگنی ہونے والی ہے. یہ نبی کے صحابہ کا بغض ہے میرے بھائی.